بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا بجٹ، اس کو میں پاکستان کا تاریخی بجٹ اس لحاظ سے کہوں گا کیونکہ یہ بجٹ اس وقت پیش کیا گیا جب اس سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے پی ڈی ایم کے نام پر، پی ڈی ایم کے زیر سایہ 11 سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو چلتا کریں کیونکہ ان کو معیشت کی اے بی سی نہیں آتی. اس بجٹ کی جو خصوصیت ہے اس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے جو پاکستانیوں کا اعتماد ہے وہ بڑھا ہے عمران خان کی لیڈرشپ پر. کتنا اضافہ ہوا ہے آپ کے ٹیکسز میں؟ 18% اضافہ ہوا ہے. 4143 ارب روپے کے جو ٹیکسز اکٹھے ہوئے ہیں اب ان کا نیا ٹارگٹ 5000 ارب سے زیادہ رکھا گیا ہے. جب عوام کو یہ یقین آ جائے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اماندار ہے یا وہ کمپیٹنٹ ہے تو وہ ٹیکسز دیتے ہیں. دوسری بات، آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں جو فورن کنٹریز میں پاکستانی بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس میں کتنے % اضافہ ہوا ہے؟ 25%. It shows the people working abroad, working outside has trust in the leadership of Imran Khan. یاد رکھیے گا، آپ کا گھر کا ایک فرد باہر چلے جائے نا اور ان کو پتہ لگ جائے کہ گھر میں پیسے ضائع ہو رہے ہیں، وہ پیسے واپس نہیں بھیجتے، وہ صرف اتنا بھیجتے ہیں کہ گھر کا گزارا ہو جائے. پھر اس بجٹ میں ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا، جو پی ایم ایل این کے دور حکومت میں تقریباً $18.5 ارب تھا، $18.5 ارب، وہ آج سرپلس میں چلا گیا ہے. پھر آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے جو پی ایم ایل این کی جب حکومت اپنے اختتام کو پہنچی 2018 میں تقریباً $9.5 ارب کے تھے، $9.5 ارب کے آج تقریباً $23 ارب پلس چلے گئے ہیں. مجھے بتائیں کون کہتا ہے خان صاحب کی حکومت کو گورننس کرنی نہیں آتی، ان کو معیشت نہیں سمجھانا آتی، ان کو معیشت کے اے بی سی نہیں معلوم؟ یار آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگر تو دیکھیں. بجلی کی ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے 118 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا، ان کی پینشنز میں 10% اضافہ کیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو نئے ٹارگٹس ہیں اکانومی کے 4.8%، یعنی جو آپ کی اکنامک گروتھ ہوگی اس کو 4.8% رکھا گیا. یہ سب کچھ آرگینک ہے، اس میں کچھ آرٹیفیشل نہیں ہے. آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 66 ارب روپیہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 630 ارب سے 900 ارب تک پہنچ گیا ہے. یعنی مجھے یہ بتائیں کہاں سے یہ بجٹ جو ہے یہ ایک ایسا کہ ہم کہیں جی عمران خان کی گورنمنٹ فیل ہو گئی. اللہ جانتا ہے میں عمران خان کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پی ایم ایل این کے وہ حقائق. جہاں تک بات ہے کہتے ہیں جی خان صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تو میں ان بھائیوں کو یہ کہہ دوں کہ 180% انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور پی ایم ایل این گورنمنٹ کی یہ لک تھی کہ جب وہ پاور میں آئے تو اس وقت $110 فی بیرل پیٹرول کی قیمت تھی. اس کے بعد ایک دم $68 فی بیرل وہ چلی گئی اور 5 سال تقریباً $60 to $70 فی بیرل وہ قیمت فلکچویٹ کرتی رہی، جس سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو جب یہ پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرتی تھی $25 ارب جو ہے وہ بچے، یعنی ان کو کم پیسے دینے پڑے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں تھا. خان صاحب اگر 100 ارب روپیہ صرف کورونا سے بچنے کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گا لڑنے کے لیے، بچنے کے لیے اگر مختص کر سکتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 0.46% ہماری ٹوٹل نیشنل انکم کا ہیلتھ پہ خرچ ہوتا تھا. مجھے بتائیں عوام کی صحت کی پرواہ خان صاحب کی حکومت کو ہے یا میاں نواز شریف کی حکومت؟ اچھا کہا جاتا ہے جی عمران خان کے دور حکومت میں لوگ بے روزگار ہو گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ 2017-2018 کی آپ پڑھ لیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بے روزگاری کی رپورٹ ہی نہیں شائع کی. اتنا جھوٹ میڈیا پہ بولا جاتا ہے عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کہ روح کام جاتی ہے. مجھے کوئی بندہ وہ رپورٹ دکھا دے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے خود شائع کی ہو کہ اتنے % بے روزگاری ہم نے یا کنٹرول کی ہے یا اتنے % بے روزگاری بڑھی ہے. They didn't publish a report regarding unemployment. اچھا اب غریبوں تک کیسے امپیکٹ پہنچے گا؟ بھائی اس کے صرف 4 فارمولے، صرف 4. جو کرپشن کرے اس کو سزائے موت دے دیں، موروثی سیاست کا بائیکاٹ کر دیا جائے، پاکستان میں بین کر دی جائے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ جب آپ ان دونوں جو پہلے 2 فیکٹرز ہیں ان پر عمل کریں گے الٹیمیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. اور چوتھا فیکٹر محمد بلال شفیق کی اپنی ذمہ داری. مجھے بھی اپنی ان پٹ دینی ہوگی. میں کرپشن کروں، میں دودھ میں ملاوٹ کروں، میں 2 نمبری کروں اور یہ کہوں کہ میرے اوپر کوئی اچھا لیڈر آ جائے، اٹس امپاسبل. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے تمام آفس بیئرز کو میں صرف ایک چیلنج دیتا ہوں،
آپ مجھے ثابت کر دیں کہ آپ کے دور حکومت میں لوگ عوام نے پاکستانی عوام نے اتنا زیادہ ٹیکس دیا ہو، آپ کے دور حکومت میں باہر سے اتنی ترسیلات آئی ہوں، یعنی باہر سے ریمیٹنسز آئی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پھر یہ چیلنج دے کے کہتا ہوں، مجھے آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے دور حکومت میں پاکستان کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور بالخصوص جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، اس پر اربوں کھربوں روپیہ خرچ ہوا۔ امپاسبل۔ آپ کے دور حکومت میں صرف سڑکیں بنائی گئیں، میٹرو، اورنج، اس طرح کی چیزوں، یہ شو بازیاں کی گئیں۔ اور میں اپنی عوام کو ایک اور بات بتا دوں، انہوں نے جو بجلی کے منصوبے لگائے، پی ایم ایل این کے دور حکومت میں جو بجلی کے منصوبے لگے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ ریکنفرم کر سکتے ہیں کہ 4 ارب ڈالر ہر سال ہمیں اضافی پڑتے رہیں گے، جو ہر سال ڈبل ہوتے جائیں گے۔ یعنی ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی مہنگی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ 2021-22 میں 4 ارب ڈالر ہیں تو 2023-24 میں ان کی کاسٹ 8 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ وہ بھی ملک کی معیشت سے دینا پڑے گا، آپ کے میرے منہ سے لقمہ چھین کے دینا پڑے گا۔ ناظرین، آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آج اسمبلی کا ماحول دیکھ کر مجھے اتنا شدید دکھ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم جمہوریت کے دائیں ہیں، جمہوریت خطرے میں، پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا اگر جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، پارلیمانی سسٹم ہونا چاہیے، سب کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہونا چاہیے۔ جس وقت شوکت طرین صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے سامنے، اس وقت آپ کی اپوزیشن ایسے شور و گل کر رہی تھی جیسے رات کے 1 بجے۔ سوری ٹو سے مجھے کہنے پہ مجبور کر دیا آج کے ان کے بیہیویئر نے۔ میں ان جانوروں کا نام نہیں لوں گا جو باہر آپس میں لڑتے اور کمرے میں ان کی آواز آتی ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس حد تک شور تھا۔ یہ کیا میسج دیا؟ یہ میسج یہ دیا کہ اگر ہمیں تم قبول نہیں کرتے، اگر یہ ہمارا بجٹ نہیں تو کسی کا بجٹ ہمیں قبول نہیں، ہمیں آپ قبول